السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری اس کانفرنس کا دوسرا سیشن، دوسری مجلس اللہ کے فضل سے عصر کے بعد اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ میں نے آپ حضرات کو کچھ باتیں ابتلا اور آزمائش کے تعلق سے کچھ رکھی تھیں، کچھ ادھوری باتیں میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی مدت میں جو مجھے یہ ٹائم ملا ہوا ہے، میں اس میں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں مبتلا فرماتا ہے اور کیوں وہ آزمائش کے اس مرحلے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے تقریباً 5 پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں رکھے تھے۔ چھٹی بات مجھے یہ بتلانا تھی اور بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، خاص طور سے بڑے بڑے لوگوں کو، انبیاء ہوں، رسول ہوں، صالحین ہوں، نیک ہوں، اور اسی طرح اور بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس ابتلا کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب ہماری سمجھ میں یہ بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جو صالحین اور بڑے لوگ ہیں، جن کے اوپر لوگوں کی نگاہیں جا کے ٹکتی ہیں، انہیں اللہ سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں مبتلا کرتا ہے ان کو؟ اس کے ذریعے سے دراصل جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے دوسرے بندوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ ساری مخلوق، یہ ساری بڑی بڑی شخصیات، یہ انبیاء، یہ رسل، یہ صالحین، یہ صدیقین، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ تمہارے نزدیک خواہ کتنے ہی بلند و بالا مقام کے اوپر فائز کیوں نہ ہوں، وہ کتنا ہی مقام ان کا کیوں نہ ہو، لیکن در حقیقت وہ کسی چیز کے مالک و مختار، توجہ میری طرف دیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں جو کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اس آمد کا، اس مجلس کا مقصد اگر فوت ہو گیا تو پھر ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ دے سکیں اور آپ یہاں سے اٹھیں تو کچھ ذہن، کچھ فکر، کچھ عقیدہ، کچھ دین کی باتیں لے کے جائیں، ورنہ آمدن اور نشستن برخاستن، آنا جانا بیٹھنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مکمل توجہ میں آپ حضرات کی چاہوں گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونچی شخصیات کو، نبیوں کو، رسولوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کو یہ ذہن دینا چاہتا ہے، یہ فکر دینا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہاری نگاہوں میں، تمہاری نظروں میں، اور یقیناً یہ بلند و بالا مقام پر فائز بھی ہیں ہمارے یہاں، اور ان کا مقام اور ان کی عزت ہے ہمارے یہاں، لیکن دیکھو ہم نے ان کو آزمایا ہے، ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ تم سوچو کہ یہ کتنے مجبور ہیں، یہ کسی چیز کے مالک و مختار۔ سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ اگر یہ کسی چیز کے مالک و مختار ہوتے، اگر ان کے بس میں کچھ ہوتا، اگر یہ سب کچھ عطا کرنے والے ہوتے، یہ جو چاہتے کر دیتے، اور جو آپ ان سے طلب کرتے وہ انہیں آپ کو یہ دے دیتے، تو پھر یہ خود اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو کیوں نہیں ٹال سکتے ہیں؟ یہ کیوں اب خود ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہیں؟ کیوں یہ مصیبتوں سے دوچار ہیں؟ کیوں یہ لوگ پریشان حال ہیں؟ میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمومی طور پر بندوں کو یہ فکر دینا چاہتا ہے کہ مالک و مختار صرف اللہ عز و جل ہے، مختار کائنات صرف اللہ عز و جل ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ کتنے بھی بلندی پر فائز کیوں نہ ہوں، سب اس کے در کے گداں ہیں، سب محتاج ہیں، سب مجبور ہیں، سب اس کے دروازے کے بھکاری ہیں، چاہے نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے صالحین ہوں، چاہے صدیقین ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھکاری اور سب اسی کے مغتا ہیں۔
اور اگر یہ ان چیزوں کے مالک ہوتے تو اپنے سے یہ دور کر لیتے۔ چنانچہ اے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقام دینے والو، اے عیسائیو، اے کرسچنوں، اے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام پر فائز سمجھنے والو، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والو، اے کرسچنوں سنو، آخر عیسیٰ کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، عیسیٰ بھی آزمائش سے دوچار ہوئے، اور تم اپنی چشم عبرت سے دیکھو، بقول تمہارے انہیں سولی دی گئی، بقول تمہارے انہیں سولی دی گئی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ انہیں سولی دی گئی، ایک خدا اتنا مجبور کہ اس کے ماننے والے اسے سولی پہ لٹکائیں اور وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، سولی سے بچ نہ سکے، اتنا مجبور محض ہے جس کو تم پکار رہے ہو یا جس کو تم خدا کا بیٹا سمجھتے ہو؟ تم سوچو ذرا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ یہ مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے امتیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہمارے بندو سنو، اس کائنات میں تنِ تنہا میں ہوں۔ اگر رسول اکرم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو غزوہ احد میں ان کے سامنے 70 صحابہ کو تہہ تیغ نہ کیا جاتا۔ غزوہ احد میں اگر ان کے ہاتھوں میں نفع پہنچانا ہوتا تو اپنے حقیقی چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کو پھاڑتے ہوئے یہ دیکھ سکتے؟ نہ دیکھتے، ان کے کلیجوں کو چباتے ہوئے نہ دیکھتے۔ اگر یہ کسی نفع نقصان کے مالک ہوتے تو وہ پتھر جو ابن قمیہ نے مارا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، اور وہ پتھر سے آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ خون چکا ہوا، اور آپ کے چہرے کے اندر وہ خود کے کڑیاں داخل ہوئیں اور آپ کا چہرہ لہولہان ہوا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع نقصان کے مالک ہوتے تو ہرگز یہ مشقتیں، یہ ایذائیں وہ برداشت نہ کرتے، بلکہ پتھر آنے سے پہلے ہی ہاتھ پھیر دیتے تو وہ پتھر۔ آخر تمہارے بزرگ تو اتنے طاقتور ہیں کہ اجمیر کا جادوگر خواجہ اجمیری کے اوپر پہاڑ لا کر کے ڈھکیلے تو خواجہ اجمیری وضو بناتے ہوئے پہاڑ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، پہاڑ رک جائے۔ تمہارے بنائے ہوئے ولی اتنے طاقتور، جو اللہ کا رسول، جو اللہ کا نبی، وہ ایک پتھر نہ ہٹا سکے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ آخر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ سارا کا سارا کاروبار اور ساری کی ساری ملکیت اور ساری کی ساری قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کے نبی سے، خود اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان دلوایا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ فرما دو میں نفع نقصان کا تمہارے لیے کوئی مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اے نبی آپ لوگوں کے سامنے کہہ دو اگر مجھے اللہ پناہ نہ دے تو کائنات میں مجھے کوئی پناہ دے سکتا؟ میری پناہ گاہ کون ہے؟ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 21۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو آپ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے لوگو میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں بھلا تمہارے لیے کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے ان باتوں کے جو اللہ چاہے۔ اللہ چاہتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی ایذا نہ پہنچتی، کوئی ایذا۔ چچا حمزہ ابن عبد المطلب کا کلیجہ نہ پھاڑا جاتا، ہمارے صحابہ ہماری آنکھوں کے سامنے شہید نہ کیے جاتے، پتھر ہمارے اوپر نہ لگتے، کفار مکہ کی اجھڑیاں ہمارے گردنوں کے اوپر نہ آتی، کفار مکہ ہمارے گلے نہ گھونٹتے، بلال حبشی کو گردن میں رسیاں باندھ کر مکے کی گلیوں میں نہ گھسیٹا جاتا، خبیب کو سولیوں کے اوپر نہ چڑھایا جاتا، خباب ابن ارت کو سلگتے ہوئے انگاروں پہ نہ سلایا جاتا، ابو بکر کو زیزہ نہ پہنچائی جاتی، عثمان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھوئیں کا عذاب نہ دیا جاتا۔ اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو میں یہ تمام سب کیا کرتا؟ اماں سمیہ کی شرمگاہ نہ پھاڑی جاتی، ان کے پیٹ کو نہ چیرا جاتا، عمار کو ایذا نہ پہنچائی جاتی، یاسر کو شہید نہ کی۔ غرض یہ تمام سب ایک المناک داستان ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اللہ کے نبی فرمائیں کہ میں اگر غیب جانتا، مجھے علم غیب ہوتا تو میں خیر زیادہ سے زیادہ سمیٹتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف اور ایذا نہ پہنچائی جاتی۔ لیکن اللہ اکبر، اور اے لوگو سنو،
अगर हजरत नूह के हाथ में नफा कुछ होता और हजरत नूह जैसा उलुल अज़्म नबी भी पहला रसूल इस कायनात में मबूस होता है, अगर उसके हाथ में भी नफा नुकसान कुछ होता और वो मालिक होते तो अल्लाह तबारक तआला से वो यूं दुआ न करते, क़ाल रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह मैं इन गुंडों के मुकाबले में मग़लूब हो चुका हूँ, ये कुफ़ार और मुश्रिकीन के मुकाबले में ऐ पाक परवरदिगार मैं मग़लूब हूँ, फंतसिर मेरी मदद फरमा मौला, मेरी मदद कौन करे मदद, बोलो अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हाथ में होता कुछ तो हजरत लूत ये ना कहते लौ कान अली बिकुम कुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद, हाय अफसोस काश मेरे पास जुरात होती, कुव्वत होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ते कि मेरे मेहमानों के साथ तुम बेइज्जती करने के ऊपर तुले हुए हो, या मेरे पास कोई मजबूत मेरा कोई वो होता तुम आज मुझे ये मुंह ना देखने पड़ते। मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों, ये इब्तिला और आजमाइश जो बड़े बड़ों पे आती है, सूरज के ऊपर भी आती है, चाँद के ऊपर भी आजमाइशें आती हैं। ये सूरज ग्रहण, ये चाँद ग्रहण, ये एक जहन देना है और दुनिया के सूरज के पुजारियों को, चाँद के पुजारियों को ये बतलाना है कि ये कितनी बुलंदी पे क्यों ना रोशन हो, अल्लाह की गिरफ्त से ये भी बच नहीं सकते। अल्लाह जब चाहे इन्हें बेनूर कर सकता है, जब चाहे इनको रोशन करे और जब चाहे इनकी रोशनियों को छीन ले। मेरे अजीजों, ये तमाम सब मसलहतें होती हैं इन इब्तिला और आजमाइशों की। और सातवीं चीज़, कभी कभी ये इब्तिला और आजमाइशें यूँ आती हैं कि बंदे को इबरत सिखलाने के लिए, नसीहत देने के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, जो कुछ भी बलाएं तुम्हें मिलती हैं ये सब तुम्हारे हाथों की कमाइयाँ हैं, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाइयाँ हैं। इसलिए ये इबरत हासिल करो। और ये एक मोमिन का शेवा है कि उसे ठोकर भी लगती है, नुकसान भी होता है, मुसीबत परेशानी जो भी आती है, उस परेशानी में वो जजा फजा नहीं करता, बल्कि फौरन अपने गुनाहों का मुताला करना शुरू करता है। वो ये सोचता है आज ज़रूर मुझसे कहीं ना कहीं नक्स हुआ है। हज़रत अबू सईद खुदरी गालिबन बयान फरमाते हैं कि एक सहरा में उतरा, मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया। मैं सोचने लगा कि ये कभी तो मुझे बिच्छू ने डंक नहीं मारा, आज मुझे बिच्छू ने क्यों डंक मारा। तो कहते हैं कि जब मैंने गौर किया तो मुझे अपनी एक कमी नजर आई, और वो कमी ये थी कि जब मैं सहरा में उतरा तो अल्लाह के नबी की मैं वो दुआ भूल गया। मैंने नहीं पढ़ी थी वो दुआ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मकाम में उतरो तो कह लिया करो औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये कलिमा कहना मैं भूल गया था, आज मैं भूला तो बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। जो कुछ भी मुसीबतें पहुंचती हैं तुम्हारे अपने हाथों की कमाइयां होती हैं। ऐ परेशान हाल मुसलमानों, ऐ कल्को इस्तराब और बेचैनी की जिंदगियां गुजारने वाले दुनिया के लोगों, ऐ आलम इस्लाम में बेकरारी महसूस करने वाले मुसलमानों, अपने अपने अकीदों, अपने अपने ईमान, अपने अपने अमल के ऊपर गौर करो। रब्बे ज़ुलजलाल की कसम है तुम्हें इन परेशानियों का सबब खुद पता चल जाएगा कि ये परेशानियां क्यों हैं। अल्लाह ने नहीं, व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं फरमाता है, तुम अपने नफ्सों के ऊपर खुद जुल्म करते हो। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों की अपने हाथों की कमाइयों की वजह से ये फितना फसाद दुनिया के अंदर बपा है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, तुम्हें जब तक खुद अपने हालत के बदलने का ख्याल नहीं होगा अल्लाह तुम्हारी हालतों को तब्दील नहीं करेगा। इसलिए खुद अपनी हालतों की तब्दीली शिकवा न करो, गिला न करो, गिला करना है तो अल्लाह वाले से करो, और अपने अमाल की बदामालियों के ऊपर गौर करो, अपनी बदअकीदगियों के ऊपर गौर करो कि तुम्हारे दरमियान कितना फसाद और कितना फितना अकीदों का और इसी तरह बदामालियों का पड़ा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, हम नहीं खुद गौर करते किस किस तरह के फितने हमारे दरमियान। मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हकीकी तौर पर मुसलमान हैं? क्या हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? क्या हम ये दावा करते हैं? लेकिन अल्लाह तबारक तआला जानता है कि तुम में कौन मुसलमान और कौन मुनाफिक है और कौन मुनाफिक। आज कसरत मुनाफिकत की, मुनाफिकत कसीर तादाद में मुनाफिकत हो रही है हमारे दरमियान, मुनाफिक मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानियां बतलाई कि इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करे तो झूठ बोले। आज मुसलमान बात बात पे किज़्ब बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ थोक के भाव बोलता है, और इस उम्मत के बुरे उलमा झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपना उल्लू सीधा करते हैं। वइज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। कितने वादे तुम पूरे करते हो, कितने वादे पूरे करते हो? वइज़ा तुमिना खाना, अमानत दी जाए तो खयानत करे। कितनी खयानतें आज मुसलमानों में हैं। आज जितने केसेस
عدالتوں کے اندر مسلمانوں کے موجود ہیں، غیر قوموں کے موجود نہیں ہیں۔ اس نے بھائی کو مار دیا، اس نے غصب کر لیا، اس نے چوری کر لی، اس نے بیوی بھگا لی، اس نے لڑکی بھگا لی، اس کی بیٹی وہاں بھاگ گئی۔ کتنی امانتیں ہیں جو تم ضائع ختم کر رہے ہو۔ وَإِذَا، اور ایک روایت میں ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ ماں، بہن، بیٹی ایک زبان سے جناب علی کسی کو ناراض کر کے دیکھ